प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे हम अपनी एक और बहुत ही प्यारी सी मेहमान की तरफ। और ये जो मेरी मेहमान हैं, इनके साथ भी एक बहुत ही पुराना और बहुत ही मैं कहता हूँ कि मोहब्बत का, उनसियत का ताल्लुक़ है। और न सिर्फ इनके साथ बल्कि इनकी वालिदा मोहतरमा, इनके वालिद के साथ। अभी तौसीक़ और मैं बात ही कर रहे थे कि इस पूरी फैमिली ने ब्रॉडकास्टिंग को काफ़ी कुछ दिया और बड़ा कंट्रीब्यूट किया। तो मोहम्मद नकी साहब मरहूम, जो कि अब हमें नहीं रहे, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी ज़िंदा है। और शायद जो रेडियो के पुराने सुनने वाले हैं उनमें से कोई ही ऐसा हो जो मोहम्मद नकी साहब की आवाज़ को न जानता हो। बिल्कुल। और मैं आपको ये बतलाना चाहूँगा कि बहुत ही साल पहले की बात है जब मैं सदाकारी में नया आया और कराची जाने का इत्तेफाक हुआ। और नहीं मालूम वो क्या मौका था, क्या कोई 14 अगस्त थी या क्या, स्टूडियो के अंदर जी नकी साहब कोई फीचर रिकॉर्ड कर रहे थे जी। और मैं, दानिश आप यकीन कीजिए, ऐसे लगता था कि फजा में एक जादू है, बाकायदा जादुई आवाज, सहर तारी हो जाना। ये अल्फाज हमने सिर्फ अफसानों में पढ़े हैं, इसको हमने रेडियो पे सुना है, लेकिन जिंदगी में बाकायदा खुद से रियल टाइम मैंने लफ्ज जादू का मतलब समझना या सहर तारी हो जाने का मतलब समझना नकी साहब की आवाज़ में। और ये मुझे मेरे लिए बड़े बख्त की बात है, फ़ख्र की बात है कि फिर उनके साथ माइक्रोफोन शेयर करने का मौका मिला उस सारे ओकेजन पे। तो आप यकीन कीजिए कि हम तो बस अल्फाज समझ ही रहे कि हम नकी साहब के सामने क्या बोले। तो आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि उनकी एक बहुत ही जादुई शख्सियत भी थी, बहुत दिलचस्प शख्सियत भी थी, बहुत शफकत फरमाते थे हम जैसे नए आने वालों को। लेकिन उनकी आवाज़ जिसने सुन रखी है, मेरा ख्याल है कि वो listening experience is also very blessed. इससे अच्छे अल्फाज मेरे ख्याल में नहीं हो सकते थे। तो ये पूरी फैमिली, जैसे मैंने तस्करा किया, तो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान की एक नामवर एंकर पर्सन भी हैं, नादिया नकी, जो कि नकी साहब की साहबजादी हैं। और नादिया ने न सिर्फ पाकिस्तान में ब्रॉडकास्टिंग में काम किया बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी UAE के अंदर दुबई में एक बहुत ही मशहूर ज़बाना FM रेडियो के साथ अपनी खिदमात अंजाम दी। और इनके जो ब्रदर गिरामी हैं सिकंदर, उनकी भी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है। और सिकंदर की जो आवाज़ है वो अपने बिल्कुल वालिद से हू बहू है। और आज वो जब कमेंट्री में और वॉइस ओवर्स में जब वो आवाज़ उनकी आती है तो माशाल्लाह। तो नादिया, खुश आमदीद, और रेडियो की डायमंड जुबली और पाकिस्तान की डायमंड जुबली आपको भी मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम, आपको, दानिश, तौसीक आपको और तमाम सुनने वालों को, तमाम सामईन को, और बहुत मुबारक आपको भी। आपने इतनी खूबसूरती से जिस तरह से मेरे वालिद का जिक्र किया, और मैं ये सोच रही थी कि हाँ, उन्होंने हमारी ट्रेनिंग जरूर की, लेकिन जैसे तौसीक ने कहा कि मैंने उनके साथ माइक शेयर करने का जो है वो मौका मिला। मैंने कभी अपने वालिद के साथ माइक शेयर नहीं किया। तो मैं सोच रही हूँ ये कैसे रह गया। बस अल्लाह ताला जिस तरह से आप लोग उनको याद करते हैं, और बहुत सारे आप जैसे लोग जो उन्होंने ट्रेन भी किए, उनके साथ काम किया, और मैं तो जाहिर है बेटी हूँ तो उनकी तारीफ ही करूंगी। लेकिन बाकी जब लोग उनका जिक्र करते हैं और उनकी आवाज के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में, तो यकीन करें इतना अच्छा लगता है। मैं तो लिटरली अभी मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे जब आप जिक्र कर रहे थे, और मुझे वो रेडियो का तमाम मंजर मेरे आंखों से घूम रहा था कि जब हम रेडियो पाकिस्तान जाया करते थे बचपन में, तो स्टूडियो 2.5 में रिकॉर्डिंग, अम्मी का भागते हुए जाना कि तुम लोग यहीं बैठना, और बिल्कुल भी स्टूडियो के करीब नहीं आना, उस बैरक में भी नहीं आना। और इसी तरह जब मेरे वालिद पढ़ा करते थे, और क्योंकि अभी मुहर्रम गुजरा है, आशूरा, तो मुझे याद है जिस तरह से वो मरसी तहसील लफ्ज में पढ़ा करते थे। तो एक दफा मैंने उनकी पूरी जो रिकॉर्डिंग से पहले मैं देख रही थी कि अब वो बैठ कर के रिहर्सल कर रहे हैं, और मैंने सोचा आपको रिहर्सल की जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि एक एक लफ्ज की अदायगी, कहाँ आपने सांस को लंबा खींचना है, कहाँ सांस को छोड़ना है, कहाँ से आवाज आपने बिल्कुल पेट से निकलते हुए आनी चाहिए। तो आज भी उनकी उस किताब पर वो सारे जो लगाया करते थे ना स्लैशेस, यहाँ पर किस तरह से रुकना है, यहाँ पॉज लेना, यहाँ सांस लंबी है, यहाँ सांस छोड़ के, तो उस तरह की ट्रेनिंग से हम गुजरे। और दानिश, आप तो उनके साथ काम कर चुके हैं, तो आपको भी इल्म होगा कि हर तलफ्फुज पे किस तरह से वो तनकीद भी किया करते थे कि इस तरह नहीं और इस तरह अदायगी होनी चाहिए। अच्छा नादिया, ये बताइए कि अब आपका, अब जब आप, मैं ये तो नहीं कहूँगा, बहुत ही क्लीशेड सवाल बनता है कि आजकल के नए आने वाले ब्रॉडकास्टर्स के बारे में आपकी राय क्या है, लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि बिलखुसूस नहीं तो बिलउमूम हमारा पूरा माशरा ही
اب چاہے کوئی بھی زبان بول رہا ہو, چاہے پشتو بولیں, سندھی بولیں, اردو, انگریزی, ہم صحیح, درست, اچھے تلفظ کے ساتھ کسی بھی زبان کے ساتھ انصاف کرنے کو کوئی اتنی بڑی بات اب ویلیو نہیں دیتے اس بات کو. آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گی اس وقت ہمارے تمام سننے والوں کو کہ چاہے وہ صداکاری کی دنیا میں آئیں چاہے نہ آئیں, لیکن اچھی زبان, چلیں اردو ہی کی بات کرتے ہیں, اچھی اردو زبان, تلفظ, لہجہ کہاں سے سیکھیں, کیسے سیکھیں, کچھ ہمیں ٹپس دیجئے. آپ نے بڑی اچھی بات کہی, اور میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گی کہ وقت جیسے جیسے آگے چلتا گیا, ہم نے اردو زبان کے لیے, جبکہ ہماری قومی زبان ہے, اس میں بات کرنے کو آج کل کے بچوں نے یا ینگ جنریشن نے یہ سوچا کہ اس کی اردو اچھی ہے, یہ سلیس اردو بولتا ہے یا بولتی ہیں, تو کہتے ہیں اوہ مجھے اردو نہیں آتی, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اردو. میں سمجھتی تھی کہ یہ کس قسم کی, مطلب آپ انگریزی زبان سیکھتے ہیں, آپ پشتو سیکھتے ہیں, آپ دوسری زبانیں, فرینچ ہو گئی, اسپینش ہو گئی, یہ سب سیکھتے ہیں, لیکن آپ اردو زبان کو وہ اہمیت نہیں دیتے. زبان, تمام زبانیں اہمیت کی حامل ہیں, تمام زبانوں کا تلفظ, ان کی ادائیگی اتنی ہی اہم ہے. اب جس طرح کی زبان ہم استعمال کرتے ہیں, جو میں نے بچپن میں, مجھے بھی آج تک اس حوالے سے ڈانٹ پڑتی ہے کہ آپ ایک زبان میں بات کریں. بالکل. آپ مکس کر کے بائی لینگویج جب بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو انگریزی آتی ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اردو زبان کے اندر جو آپ کی ووکیبلری ہے وہ اتنی کم ہے, اتنی محدود ہے کہ آپ کو پھر دوسری زبان کا سہارا لینا پڑتا ہے. اور تلفظ دیکھیں, جو ریڈیو کی آج ہم کیونکہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں گولڈن جوبلی, اور میں تمام ریڈیو میں کام کرنے والوں کو مبارکباد دوں گی, کیونکہ یہ ایک ایسا میڈیم ہے جس سے ایک آواز کی دنیا, جس میں ہم چہرے نہیں دیکھتے لیکن وہ آواز کا ایسا جادو ہوتا ہے, وہ زبان, وہ ادائیگی ایسی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں ٹیلی ویژن سے زیادہ ریڈیو پہ کام کرنے والوں کو میں زیادہ اہمیت اس لیے دیتی ہوں کہ محض آواز سے اپنے پروگراموں کو اس حساب سے ادا کرنا کہ لوگ آپ کے پروگراموں کو سننے کے لیے باقاعدہ ٹیون کریں, زیادہ بڑی بات ہے. اور اسی لیے زبان کی ادائیگی, تلفظ, یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اب جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہیں, دانش نے مجھے جو سلام کیا ابھی آن ایئر لینے سے پہلے, کیسے مزاج ہیں آپ کے, یہ تو سنے ہوئے آپ کان ترستے ہیں, کیا حال ہے تمہارا, اس طرح سے لوگ بات کرتے ہیں. تلفظ بہت بہت ہی کامن جو ورڈز ہوں گے, جیسے غلط اور غلط, ان دونوں میں فرق ہے. کیا صحیح ہے, میرے خیال سے بہت کم لوگوں کو اس کا علم ہوگا. میں اوپر سے آتا ہوں, اتنی ڈانٹ پڑا کرتی تھی کہ یہ اوپر کیا چیز ہے, اوپر سے آتا ہوں. قاف اور کاف میں ہمیشہ, شین میں, اور ہمیشہ پہلے میں ٹیلی ویژن میں بھی دیکھتی تھی, باقاعدہ ایک تلفظ کا ڈپارٹمنٹ تھا جو آپ کے قاف شین بالکل ٹھیک کرتے تھے. یہ اچھی بات ہے, اس کو معیوب نہیں سمجھنا چاہیے. یہ بہترین بات ہے کہ آپ کو زبان پر عبور حاصل ہو اور آپ کے پاس تلفظ, ادائیگی ہو, کیونکہ ریڈیو نے پاکستان کے اندر, میں سمجھتی ہوں, لوگوں کو زبان بھی سکھائی, شائستگی سکھائی, بہت اچھا کہا, یہ مزاج سکھایا, بات کرنے کا انداز سکھایا, ڈھنگ سکھایا. لیکن آج دیکھیں نا کہ اگر جیسے جیسے اگر ہم نے زبان کو وہ اہمیت نہیں دی, اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اب چاہے وہ سیاستدان ہوں, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو, چاہے وہ عام سڑکوں پر بات کرنے والے لوگ ہوں, آپ یہ بتا نہیں سکتے کہ کس کی تعلیم و تربیت ہوئی ہوئی ہے اور کس کی نہیں. کیونکہ زبان کا استعمال ایک ہی طرح کا ہے, اور وہ کافی, جیسے کہتے ہیں نا, جیسے سڑک پہ جس طرح سے شاید وہ جنہوں نے تعلیم باقاعدہ حاصل نہ کی ہو وہ بات کرتے ہیں, اس طرح سے بات کی جاتی ہے. اور ایک چھوٹا سا میں چیز کہنی چاہوں گی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, کتنا بڑی چیز تھی اردو میں, تم جھوٹ بول رہے ہو. آج کتنا عام ہو گیا ہے, جب کسی کو یہ کہیں بھی تو اتنی تہذیب سے کہنا ہوتا ہے کہ تم غلط بیانی کر رہے ہو. آپ کسی کو جھوٹا کہہ دیں تو وہ, اس کا کونوٹیشن اتنا زیادہ سخت ہوتا ہے کہ وہ گویا آپ اس کو کمپیئر کر لیں جیسے آپ کسی کو چور کہتے ہیں. صحیح. یہ بڑی ہر مطلب زبان میں لفظوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ لفظوں کے کیا معنی ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ ہمیں سکھانا چاہیے. درست بولنے میں اور فرفر بولنے میں بڑا فرق ہے, اور میرے خیال میں درست بولنا آپ کو ایک اچھی براڈ کاسٹنگ کی طرف لے کر جاتا ہے, اور پھر لوگ بھی آپ سے سیکھتے ہیں, آپ کو سن کے سیکھتے ہیں. دانش, میں یہاں کوئکلی ضرور یہ ایڈ کرنا چاہوں گا
देखिए मैंने जान के ये जुमला का क्विकली ऐड करना चाहूंगा, यानी अब वही बात है जो अभी नादिया कह रही थी कि ये बड़ी खूबसूरत इन्होंने बात की कि इस बात का सबूत है कि जो जबान आप बोल रहे हैं उसमें आपकी वोकैबुलरी कितनी कम है। अच्छा, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ना कि फर बोलना, और तो इसमें एक जगह इसी तरह बात हो रही थी कि अच्छी सदाकारी, एंकर पर्सनशिप चाहे टेलीविजन पे कर रहे हैं या खास तौर पे रेडियो के हवाले से, तो मैंने वहां पे उनको यही उनके गोश गुजार किया था कि क्या कहना है सिर्फ ये सदाकारी नहीं है, क्या नहीं कहना और कब कहना रोक देना है, ये भी बहुत अहम है, जिसका हम वही बात है कि फिर जो बेलगाम बोले चले जा रहे हैं, तो क्या नहीं कहना और कहां पंच लाइन देख के खत्म करना है बात को, असल सदाकारी ये है। नादिया, आपने इंटरनेशनल चैनल्स के साथ भी काम किया, क्या बुनियादी फ़र्क देखा आपने पाकिस्तान के एफएम रेडियो में और बैनुल अक़वामी एफएम रेडियो में? दानिश, मुझे आज भी आपको याद है जब मैं वापस आई थी, मेरी आपसे मुलाकात भी हुई थी और उस वक्त दानिश एक और रेडियो से वाबस्ता थे, और मैं कहूँ कि मैंने रेडियो छोड़ दिया था तौसीफ आने के बाद, लेकिन दानिश मुझे वापस लेकर आए और कहा कि आप रेडियो कैसे छोड़ सकती हैं। हाँ। जबरदस्ती लेकर आए। ये तो बात मेरे वालिद का क्योंकि इंतकाल भी हो गया था, तो मैंने कहा कि मैं माइक नहीं फेस कर सकती दोबारा, क्योंकि बचपन से वो ट्रेनिंग वॉइस ओवर की और मुझे उनकी इतनी याद आती थी, और मैंने कहा मैं नहीं कर सकती। लेकिन दानिश ने कहा कि यही तो आपको आगे बढ़ाना है, जो उन्होंने सिखाया वो आगे बढ़ाना है। बिल्कुल। एफएम के अंदर जो मैंने पाकिस्तान में और बाहर देखा, उसमें मुझे आज भी इस बात पर अफसोस होता है कि हम रेडियो को अहमियत नहीं दे पा रहे थे। रेडियो बाहर के मुमालिक में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मीडियम है एंड दी मीडियम है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, हमारे यहाँ टेलीविजन चैनल जो केबल के थ्रू आते हैं, जाहिर है उनकी फीस 300-400 रुपए होती है, इसलिए हर घर में आप एक डब्बा देखते हैं और लोग उसको देख रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन बाहर के मुमालिक में अगर आपको मुख्तलिफ चैनल्स लेने हैं तो उसकी बकायदा एक कॉस्ट होती है रेडियो के, नहीं टेलीविजन, और इसीलिए टेलीविजन पे लोग कम रिलाय करते हैं, जी हाँ, और रेडियो पे ज्यादा करते हैं। रेडियो को इसलिए भी ज्यादा अहमियत हासिल है कि रेडियो को कभी किसी ने वहाँ पार्ट टाइम नहीं किया है। सही। रेडियो एक प्रॉपर पूरी आपका प्रोफेशन और प्रॉपर जॉब है, और एक बेहतरीन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी है। बिल्कुल जी, हाँ, बहुत ज्यादा। और इसीलिए देखिए लोगों के यहाँ वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम हो तब, वो सड़कों पर अपनी गाड़ियों में हो तब, वो मॉल्स में हो, वो कहीं भी हो, वहाँ रेडियो बैकग्राउंड में चल रहा होता है। हमारे यहाँ बहुत कम ऐसा है, आप किसी भी यहाँ मॉल में जाएंगे, हर दुकान में अपनी मर्जी के गाने लगाए, बैक टू बैक म्यूजिक चल रहा होता है। जबकि जब रेडियो की नशरियात आप ब्रॉडकास्ट करते हैं ना मॉल्स में, तो देखिए उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और ये होना चाहिए। शायद मैं ये समझती हूँ कि रेडियो ने खुद भी अपने आप को बहुत, वो स्पेस जो है ना वो दूसरों को दे दी है, वो स्पेस उन्हें वापस लेनी चाहिए, क्योंकि वो जमाना भी आपको याद है दानिश, क्या क्रेज था एफएम का पाकिस्तान में। जी हाँ। इसी तरह सिर्फ रेडियो पाकिस्तान को देख लीजिए कि पहले जब तक एफएम नहीं आया था तो रेडियो जब मीडियम वेव पे था तो भी हर दुकान के ऊपर आप सुनते थे। जी हाँ बिल्कुल। हाँ। ये हमारे साथ ही शख्सियत बैठे हैं तौसीक हैदर, और ये गलत नहीं होगा कि तौसीक तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार एक दौर देखा है इन्होंने भी माशाल्लाह एफएम रेडियो का। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अच्छा वक्त भी था, और साथ में जो नादिया बात कर रही है ना कि जो स्पेस सदाकारी ने और रेडियो इंडस्ट्री ने खुद छोड़ी, ये बिल्कुल मैं 100% इत्तेफाक करूंगा कि ये रेडियो की इंडस्ट्री ने, इसमें सरकारी रेडियो स्टेशंस भी शामिल हैं, सुनो प्राइवेट भी शामिल है, आप भी शामिल हैं, मैं भी, हम सब शामिल हैं, हम सब ने अपनी स्पेस छोड़ी है, तब जाकर दूसरे मीडियम ने उस स्पेस को फिल अप किया है। बिल्कुल, और ये लम्हा फिक्रिया है। अच्छा नादिया, आज चूंकि पाकिस्तान की डायमंड जुबली है और आप भी माशाल्लाह टेलीविजन भी कर रही हैं, रेडियो भी आप करती रही हैं, लिखती भी हैं, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं, तौसीक भी माशाल्लाह पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है। इस वक्त बड़ी अहम जिम्मेदारी है हम पर, क्योंकि हम जिस दौर से अभी गुजर रहे हैं ना, और गुज़श्ता चंद माह में जो हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर एक गदर मचा रहा, सोशल मीडिया पर भी, दीगर हवालों से भी,
اور ایک ذمہ دار لیول پر جو کمیونیکیشن ہے نا یا ذمہ دار لیول پر میڈیم کا استعمال ہے اس کا تھوڑا سا فقدان دکھائی دیا. اور میرے خیال میں یہ آپ پر, مجھ پر, توثیق پر اور ایون چینلز پر اور ہم جیسے کئی صداکاروں پر اور اینکرز پر یہ ذمہ داری ہے بھاری کہ ہم اس کو بیلنس کریں اور ایک ایسی یعنی ذمہ داری ادا کریں کہ جو ہمارے ملک کی صحیح تشہیر کریں انٹرنیشنل لیول پر. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا اور بہت خوبصورت بات ہے اور بہت اہم بات ہے اور یہ کرنا لازم ہے. پورے دن دیکھیں سب سے زیادہ آج کل میں دیکھ رہی ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگ ہوتے ہیں کیونکہ فون سب کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہے وہ ٹک ٹاک دیکھتے ہوں, چاہے وہ ٹویٹر پر ہوں, انسٹاگرام پر ہوں, فیس بک کے اوپر ہوں, وہ مستقل اسی کو زیادہ تر اپنی زندگی وہ فون کے تھرو گزار رہے ہیں جی. اور یہ لازم مجھ پر بھی ہے, آپ پر بھی ہے, توثیق پر بھی اور ہمارے میڈیم سے تعلق رکھنے والے ہر شخص پر ہے. جہاں کوئی غلط بات ہو رہی ہو اس کو ہم کم از کم دلیل سے بہترین طریقے سے بہترین انداز سے ضرور بیان کریں. اور ساتھ میں جو پاکستان کے آپ نے کہا نا جی. بہت زیادہ تو میں ہمیں نظر آ رہی ہے جی. اور وہ تو میں صرف سیاست کی حد تک نہیں ہے, اب وہ میں دیکھتی ہوں لوگوں میں بھی آ گئی ہے جی. کیونکہ ہر شخص کی اپنی ایک میں کہوں گی آئیڈیالوجی ہے جس کو وہ فالو کر رہے ہیں یا ایک لائکنگ ہوگی کسی جماعت کی طرف جی. کسی سیاسی جماعت کی طرف. اچھی بات ہے, لوگوں کو میں کہتی ہوں سیاسی طور پر شعور بھی آنا چاہیے اور اچھی بات ہے کہ اگر ہمارے نوجوانوں میں یہ شعور ہے, لیکن اس شعور کو اگر صحیح طور پر ہم آگے لے کر جائیں گے تو بہترین ہوگا. ایک تو بیان جو کہتے ہیں نا زبان اور بیان کو بالکل بہترین رکھیں جی. اور پاکستان میں میں کہتی ہوں بہت ساری زبردست چیزیں جو ہم نہیں دکھا پا رہے. ہم نے اپنا فوکس جو ہے وہ صرف سیاسی جماعتوں اور ان کے بیانات تک کر دیا, پورے سوشل میڈیا کو بھی ہم نے یہی تک محدود کیا ہے. جبکہ آپ کو بھی علم ہے دانش, ابھی جو لاہور سے وہ لڑکا جو K2 کی پہاڑی سر کرنے گیا اس کو کوئی مائلیج ہی نہیں ملی, اس نے چوٹی سر کی, انفارچونیٹلی کوئی مائلیج نہیں ملی اس کو. ایگزیکٹلی. اور کتنے سارے لوگ آ رہے ہیں وہاں پر, جی 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 اتنا ٹورزم ہے. جی ہاں. اچھا صرف وہ بھی ہم اس کو بھی دکھائیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں شمالی علاقہ جات کے علاوہ بہترین قسم کا ٹورزم پورے پاکستان میں ہے. ہماری تاریخ بھری پڑی ہے. مطلب شیر شاہ سوری کی گزرگاہ کتنے بچے جانتے ہوں گے, کہاں سے گزرتے ہیں. وہ جو آج تک بنا ہوا ہے مونیومنٹ وہ وزیر آباد میں ہے جس کو میں ہمیشہ دیکھنے جاتی ہوں. اسی طرح سے تخت بابری کس نے جا کر دیکھا ہے, کون جاتا ہے کٹاس راج ٹیمپل جو ہے وہ دیکھنے. یہ وہ جگہیں ہیں جہاں ہمیں اپنے بچوں کو لے کر جانا چاہیے, کیونکہ جب تک ہم اپنی تاریخ نہیں دیکھیں گے, اپنی ثقافت کو صحیح طور پر نہیں سمجھیں گے, ہم کہیں نہیں رہوں گے. نہ ہم ادھر کے ہیں نہ ہم ادھر کے ہیں. اور اسی لیے یہ تمام چیزیں ہم اپنے میڈیم کے ذریعے ضرور ان کو دکھائیں. بچوں کے لیے جو پروگرامز ہوتے ہیں دانش, کہاں ہے ٹیلی ویژن پر آج کل کسی بچے کے لیے کوئی پروگرام مجھے پاکستانی ٹی وی پر آپ دکھا دیں. کوئی مجھے کوئز پروگرام دکھا دیجئے. آپ نے کیے ہیں کوئز پروگرام, ریڈیو پر ہوتے ہیں, میں نے کیے, ٹیلی ویژن پہ ہوا کرتے تھے. ذہانت شرط ہے, مجھے آج تک یاد ہے ریڈیو پاکستان کا, وہ تو میرے والد کیا کرتے تھے اور اس لیے ہم نے اس کی گولڈن ڈائمنڈ جبلی سب ہوئی تھی. لیکن اس کے بعد نیلام گھر ٹیلی ویژن کے اوپر, اس کے بعد کیا ہوا, وہ تبدیل ہو کے گیم شو میں تبدیل ہو گیا. اور اس گیم شو کے اندر ہم بہت ساری چیزوں کو میں آئی ایم سو سوری, بہت سے لوگ اگری کرتے ہوں گے اور آپ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں میری اس بات سے, لیکن آپ بالکل تحائف دیں, لیکن تحائف کسی ایسے سوال پر جو آپ کے ذہن کو ذرا جسے کہتے ہیں نا ٹٹولے, کہ آپ سوچنے پر مجبور ہوں. کسوٹی آپ کو یاد ہوگا, مطلب لوگ پڑھا کرتے تھے. اب بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی پروگرام ہے, نہ کوئی بچوں کے لیے ایسا تربیتی پروگرام ہے جس سے وہ سیکھتے ہیں. ہم نے ساری اپنی جو جسے کہتے ہیں نا سیوک سینس, وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے سکھائی جاتی تھی, ریڈیو کے ذریعے سکھائی جاتی تھی. اچھے ڈرامے ہونے چاہیے جو آپ کے سوشل ایشوز کو اجاگر کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ خواتین کو تھپڑ مار کے ہی دکھائیں یا خواتین گھر چھوڑ کر بھاگ گئی ہیں وہی دکھائیں. مطلب ہم سب کو جس کمیونیکیشن ورلڈ سے ہم سب کا تعلق ہے اس میں پاکستان کی سوسائٹی کی جو ہم عکاس ہیں ہم, اور وہ ضروری نہیں ہے کہ سب کچھ برا ہی دکھانا ہے. بہت لرننگ ہو سکتی ہے اس میڈیم کو استعمال کرتے ہوئے, ریڈیو, ٹیلی ویژن, سوشل میڈیا. بالکل ٹھیک.
نہیں بڑا اچھا آپ نے اس کو سمرائز کیا اور یہ اس وقت بڑا اچھا بھی لگا. تھینک یو نادیہ فار یور ٹائم, ویلیوبل ٹائم, اور یوں ہی آپ بھی کنٹریبیوٹ کرتے رہیں, ہم بھی اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں, توثیق بھی اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں, اور ہم جیسے جتنے بھی ہمارے برادری کے میڈیا برادری کے لوگ ہیں, دوست ہیں, احباب ہیں, ان کو بھی یقیناً اس پہ ضرور اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے. بالکل نادیہ, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, جیتی رہیے, خوش رہیے, بہت شکریہ. یہ تھی نادیہ نقی, اور جیسا کہ آپ نے جانا ان کی زبانی, ان کی پوری فیملی کی بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے. اب ہم اختتامی مراحل میں ہیں. یہ ریڈیو کی ڈائمنڈ جوبلی آپ نے سنا. ہم نے اپنے طور پر کوشش کی کہ پاکستان کے وہ شخصیات جنہوں نے ریڈیو انڈسٹری میں کنٹریبیوشن دیا, کیونکہ 75 سال بیت گئے, یہ ایک عرصہ ہوتا ہے, 7 دہائیاں, 7.5 دہائیاں, اس میں ایک پوری نسل جو ہے وہ جوانی سے بڑھاپے کی طرف اور پھر اپنے زندگی کے آخری مراحل طے کرنے کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں. بلکہ میں تو کہوں گا دوسری, اب تو تیسری, جی ایگزیکٹلی, تیسری پیڑھیاں جو ہے وہ آ گئی ہیں. تو یہ ایک لمبا سفر ہے. آپ کو احساس نہ ہو لیکن ہم دونوں اب ہاں میں تھوڑا کم, آپ تھوڑے سے آگے ہیں مجھ سے. نہیں, اب دانش تم بھی اگر بال رنگنے شروع کر دو, ہاں یس, پھر بھی پہچانیں گے. جی ہاں, پھر تو بالکل سین آن ہو جائے گا, جوان رہے گا. بہت شکریہ آپ کا دانش, بہت شکریہ سونو ایف ایم کا, آپ کی پوری ٹیم کا. جب بھی آپ بلواتے ہیں اتنے خلوص, عزت, محبت اور پیار سے بلواتے ہیں کہ نہ کرنے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی. اور مائکرو فون کے ساتھ جو ہم آغاز میں بات کر رہے تھے, اور آپ بالکل کہہ رہے تھے کہ یہ ایسا چسکا ہے, یہ ایسا نشہ ہے کہ اس کے بنا تو رہا جا ہی نہیں سکتا. تو چاہے آپ ٹیلی ویژن یا ادھر ادھر جو بھی کر لیں, نام بنا لیں اپنا, جب مائکرو فون بلاتا ہے نا تو وہ مائکرو فون بلاتا ہے اور پھر نہ نہیں ہوتا. یہ ہماری بنیاد ہے. تو میں نے سب سے کہا, آپ سے بھی کہوں گا کہ جب توثیق حیدر پہلی مرتبہ ریڈیو پروگرام کے ساتھ افیلیٹ ہوئے, یا جو آپ کا فلیگ شپ پروگرام تھا, مارننگ شو تھا, آپ نے ایوننگ ڈرائیو بھی کیے, کسی ایک پروگرام کی اوپننگ جو آپ کا مخصوص انداز تھا, کچھ جملے کہتے جائیے. ارے یہ کیا آپ نے یاد, سمجھیے آپ وہاں ہیں. چلے میں یوں کرتا ہوں, میں آج آپ کو اگر ٹوٹا پھوٹا مجھے کچھ یاد آئے تو میں آپ کو وہ اوپننگ سناتا ہوں جو 1993 میں پاکستان میں جب پہلی ایف ایم کی براڈ کاسٹ شروع ہوئی تو صبح 7:30 بجے میں نے کیا جملہ ادا کیا تھا وہ میں آپ کو سناتا ہوں. بالکل, یعنی ہوا کے دوش جو پہلی صدا گئی تھی, وہ الفاظ وہ کیا تھے. بالکل ذرا سا مجھے ریکلیکٹ کرنے دیجئے. بہت پرانی بات ہے, 1993 وہ تھا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں جہاں بھی میری آواز پہنچ رہی ہے, آپ کی سماعتوں کو توثیق حیدر کا سلام. یہ ہے ایف ایم اسپیشل. جہاں رہیں خوش رہیں اور خوشیوں میں ہمیں یاد رکھیے. کچھ اس طرح سے کر کے تھا, خوشی کے ساتھ لفظ کے ساتھ ہم کھیل رہے تھے, لیکن کچھ اس طرح سے آغاز کیا تھا. اور تو آپ نے فرمائش کی, تو اب اس سے اندازہ لگائیے کہ میں, حالانکہ میں سارا الزام کووڈ-19 اور کورونا کو دینا چاہوں تو میں بہت آسانی سے دے سکتا ہوں کہ یہ جو میری میموری لاس ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کووڈ ہوا تھا پچھلے برس. حالانکہ میرا بھائی کہتا ہے, وہ ڈاکٹر ہے, وہ کہتا ہے یہ حقیقت نہیں ہے, تم یہ بھی مان لو کہ اب تم 50 کراس کر گئے, کووڈ نہ بھی ہوتا تو تم نے بھول نہیں, آپ سدا بہار ہیں اور آپ ہمارے دلوں پہ راج کرتے آئے ہیں. اور جس طرح سے آپ نے شائستگی کے ساتھ اپنی میزبانی کو جاری رکھا ہے, اور نہ صرف قومی ٹیلی ویژن پر یعنی پاکستان ٹیلی ویژن پر, بلکہ جو قومی ریڈیو ہے ہمارا اسٹیٹ ریڈیو, اور ساتھ میں پرائیویٹ میڈیم کے اوپر, اور اب سوشل میڈیا پر بھی آپ نے وہ دامن نہیں چھوڑا جو شائستگی کا دامن تھا. اور یہی میرے خیال میں ہم سب کی پہچان ہے, اور یہی پاکستان ہے کہ ہم شائستہ لوگ ہیں, ہم خوش گفتار لوگ ہیں. ہم پاکستان کی جو شناخت ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے, میرے سینے پر یہ جو فلیگ لگا ہوا ہے, اس کی جو اونچائی ہے نا, وہ ہمیں اپنے لفظوں کے ذریعے دنیا کو بتانی ہے. اور دانش, آپ نے بہت خوبصورت بات کی. میں آپ کی اجازت سے ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم سننے والا معاشرہ تھے. ہم صرف بولنے والا معاشرہ نہیں تھے. آج ہمارا میڈیا بھی صرف معذرت کے ساتھ زیادہ صرف ہمیں بولنے والا میڈیا نظر آتا ہے, سننے والا میڈیا نظر نہیں آتا. اور یہی چیز ہمارے معاشرے میں بھی آ گئی ہے. ہم 4 افراد بیٹھ کے چاروں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کہنا کیا ہے,
باقی 3 کہہ کیا رہے ہیں وہ نہیں سنتے. اس کو سننا کیسے ہے. تو وہ یہ آتا ہے, یہ عمل ہوتا ہے گفتگو کا. جی ہاں. کچھ کہیں اور کچھ سنیں. جی ہاں. تو ہم صرف بس کہنے والا معاشرہ رہ گئے. تو ہمیں کچھ دیر خاموش رہ کر ایک دوسرے کو سننا چاہیے, برداشت کا مادہ رکھنا چاہیے, اور نپے تلے الفاظ کے ساتھ, کیونکہ جب آپ سنیں گے اتنی دیر میں آپ اپنے ذہن میں کچھ چیز مرتب کریں گے, اور جتنی دیر میں آپ مرتب کریں گے تو آپ جب بھی کہیں گے آپ اچھا کہیں گے. تو ہمیں یہ ہمارے استادوں نے سکھایا, اگر میں غلط نہیں توثیق, کہ اچھا سامع ہی اچھا براڈ کاسٹر ہوگا. بے شک. تو ہم اچھے سامع رہے ہیں اور ہم چاہیں گے آپ بھی اچھا ہی سنتے رہیں, اور جب اچھا سننے کی باری آئے تو سنو ایف ایم ضرور سنیں. پاکستان زندہ باد, پائندہ باد. اور پاکستان میں یہ جو ریڈیو کی تاریخ ہے, اور پاکستان کے جو 75 سال ہیں, ابھی ہم نے بہت لمبا اور کامیابی کا سفر طے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. تو ہم اپنی خدمت دیتے رہیں گے. پاکستان یوں ہی شاد اور آباد رہے. پاکستان زندہ باد. یوں ہی سنتے رہیے سنو ایف ایم کی نشریات. دانش سعید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. شکریہ انم اور ٹیم فار آل دی کوآرڈینیشن. تمام مہمانوں کا شکریہ. خدا حافظ.